بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ عزیز طلبہ، ایک اہم ٹاپک ہے، اس پہ آپ نے آج گفتگو کرنی ہے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اور کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقینی طور پر تم اس سے ناپسند کرو گے اور اس کا گوشت نہیں کھاؤ گے۔ عزیز طلبہ، ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک رواج پڑا ہوا ہے، جب بھی ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو اچھی باتیں کرنے کی بجائے، خوبصورت باتیں کرنے کی بجائے، ہم ایسے لوگوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور خصوصی طور پر وہ باتیں کرتے ہیں جو باتیں جو ہیں اس کے نقصان میں جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں دوسرا سننے والا تھوڑا سا اظہار نفرت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے کہ اگر وہ بھائی سنے جس کی بات کی جاتی ہے تو وہ ناپسند کرے، تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ غیبت جو ہے یہ بہت ہی برا فعل ہے، بہت ہی ناپسندیدہ فعل ہے، اور اتنا کبیر فعل ہے کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں اس کا ذکر فرما دیا، اور اس کو بہت بڑے عمل سے تشبیہ دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم کسی دوسرے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقینی طور پر تم ناپسند کرو گے۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی طرح ہو ہی نہیں سکتا کہ مردار کا گوشت کھایا جائے، اتنا نفرت والی چیز ہے۔ لیکن ایسے ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے نا، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو غیبت ہے نا، غیبت، اس کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کیا ہے؟ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جب وہ بھائی سنے تو تمہاری بات کا غصہ کرے۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے ہیں اگرچہ وہ بات اس میں موجود ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ اس میں بات موجود ہے، لیکن وہ اس کا ایک عیب ہے، وہ ایک خامی ہے اس کی۔ تم لوگوں کو بتاتے پھرو گے، اگر اس کو پتہ چلتا تو وہ پریشان ہوتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا بندہ جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ بات اس میں ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا چیز ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ تو بہتان ہو جائے گا کہ ایک بندے میں کوئی عیب نہیں پایا جاتا، آپ اس کے بارے میں بات کریں وہ عیب ہو جاتا۔ آپ طلبہ کو پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ساتھ تھے، اور جو واقعات قیامت اور اس کے بعد رونما ہونے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے کہ اس طرح کے واقعات ہونے ہیں۔ ایک بندہ جس کے ناخن جو ہے نا تانبے کے تھے، وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کو اتنی سخت سزا ہوئی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے بھائی کی غیبت کرتا تھا، اور جو ہے وہ اس کی عیب جوئی کرتا تھا، لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتا تھا،
تو اللہ کی طرف سے یہ اس کو سزا ہے، یہ اس کے ناخن بڑے کر دیے گئے ہیں، اور تانبے کے سخت ناخن ہیں، جس طرح اس پہ چھریاں لگی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے ایسے جو ہے وہ سینے کو چاک کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے چہرے کو نوچتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی سزا ہے۔ اور دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ جو غیبت کا معاملہ ہے نا، اس سے ہمیں کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا، یا تو کچھ ملنا ہو نا، ہمیں کوئی پرائز ملنا ہو، ہمیں کوئی نقد انعام میسر آنا ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں، اس بندے کو فوکس کر لیا، اور پھر جو ہے وہ اس کی باتیں کرنی شروع کر دی۔ عزیز طلبہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ کے ساتھ اللہ کی نافرمانی میں آتے ہیں۔ کچھ لوگ کچھ گناہ ہوتے ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ یہی گناہ بھائیوں کے ساتھ ہے کہ ہم اس کی عیب جوئی کریں، غیبت کریں، اور یہ جو گناہ ہے یہ اس کے سر پہ چڑھ جاتا ہے، اور وہاں پر پھر جو ہمارے نماز روزے ہوں گے، دوسرے کام ہوں گے، ان کا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے، لیکن جب ہماری اس پہ باری آئے تو اللہ نہ کرے ہم سزا کے مستحق نہ ہو جائیں، کہیں ہم وہاں پر پکڑے نہ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی بات کہو یا چپ رہو۔ یہ کتنا پیارا فارمولہ ہے کہ ہم بات ہی کم کریں، کیونکہ باتیں کرنے سے تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جس سے عمل ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو انسان ہے نا، یہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، اچھے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے، ایسی بات جو اللہ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے جتنے اس کے عمل ہوتے ہیں وہ ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ جہنم رسید ہو جاتا ہے بندہ۔ اس لیے جتنا زبان پہ کنٹرول ہوگا نا، اتنا ہی ہماری جنت ہمارے قریب ہوگی۔ جتنے ہم باتونی بنیں گے نا، خام خواہ باتیں، اتنی ہی جنت ہم سے دور ہوتی جائے گی۔ تو جو بندے پریکٹیکل ہوتے ہیں نا، جن کو ہم عملی بندے کہتے ہیں، ان کے پاس تو وقت نہیں ہوتا باتیں کرنے کا۔ جو فارغ ہوتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں باتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا اندازے سے کام کرتے ہیں، یہ کام ہے ہمارے سر پہ، یہ کام ہے، فلاں کام ہم نے کرنا ہے، لیکن اس کی تحریر نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے، جس کی وجہ سے کئی کام ہمارے رہ بھی جاتے ہیں کہ یہ کام یاد بھول گیا تھا اس وقت، یہ کام نہیں کر سکے، وہ نہیں کر سکے۔ تو اگر ہم ہر کام کو ایک دن پہلے رات کے وقت، شام کے وقت اگر لکھ لیں کہ میں نے صبح کیا کام کرنا ہے، تو ہمارے کام بھی سارے اچھے ہو جائیں گے، اور ہمیں اتنی جلدی فرصت نہیں ملے گی کہ چلے میں فارغ ہوں کو باتیں کر لوں، گپ شپ کر لوں، جس سے جو ہے وہ ہمارے گناہ کا عمل کم سے کم ہوتا جائے گا۔ اور مختلف جو امتیں ہوں گی نا، انہوں نے مختلف گناہ کیے ہوں گے، مثلا کوئی کم تولنے والی ہے، کوئی ملاوٹ کرنے والی ہے، اور گناہ کا مرتکب ہوتی ہوگی قوم۔ امت محمدیہ نے ادھر ادھر کی حرکتیں بھی کی ہوں گی، لیکن اپنے باتوں سے زیادہ گناہ کیے ہوں گے، خام خواہ کے گناہ، فضول باتیں، 2 گھنٹے بولتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ایک جگہ پر بندے اکٹھے ہوتے ہیں، وہ باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. ان بندوں نے وہاں پر نہ اللہ کا ذکر کیا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کو عذاب دے یا چھوڑ دے. یعنی کہ جو محفل بغیر اللہ کے ذکر کے، بغیر اس کے رسول کے ذکر سے برپا کی جائے گی اور بعد میں بھی نام نہیں لیا جائے گا، تو ایسی محفل جو ہے وہ سزا کی حقدار بن جاتی ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ گفتگو کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بات کی، ہم فارغ ہو گئے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور عیب جوئی سے ذرا کنارہ کشی کریں. کسی کے بارے میں بات کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایک مثال ہے، سوچنے والی بات ہے، ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یا تو ہم اس کو کہیں کہ یار یہ تمہارا مسئلہ ہے، پھر تو بندہ کہے کہ بہت اچھی بات ہے، اصلاح کی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے نا، مومن یہ دوسرے مومن کا آئینہ ہے. دوسرے مومن کا آئینہ سمجھتے ہیں کہ جس میں شکل نظر آتی ہے. ایک مومن کو دوسرے مومن کی اصلاح کرنی چاہیے، چاہے جائے کہ اس کی عیب جوئی کر کے دوسروں کو بتائے. جس کے بارے میں آپ کو مسئلہ ہے اس کو پیار محبت سے بتا دیا جائے کہ یار آپ کا یہ مسئلہ ہے. اس سے ہماری دوستیاں تعلق مضبوط ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں بات، آپ کسی کے عیب کسی کو بتاتے ہیں نا، غیبت کرتے ہیں، اچھا اکثریت یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کا نام لے کر بتاتی اسی بندے کو کہ تمہارے بارے میں یہ بندہ بات کر رہا تھا. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ بندے کے ساتھ آپ کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں. آپ نے تو اس کو دوست تعلق دار سمجھ کے بتایا ہوگا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو بتا دیتا ہے اور اس سے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں. یہ لڑائیاں آپ دیکھتے ہوں گے ایسے کہ فلاں وقت تم نے اس سے بات کی، وہ کہے گا میں نے نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے میں اس کے پاس لے جاتا ہوں، وہ تمہیں بتائے گا تم نے بات کی. جس سے جو ہے پھر ایک لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، دشمنی شروع ہو جاتی ہے، نقصان ہوتا ہے. اس لیے نہ ہی ہم غلط بات کریں، نہ ہی وہ ریکارڈ میں آئے، نہ ہی دوسرا اس کے بارے میں بتائے، تو پھر ہماری زندگی آسان گزرتی ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہ ٹینشن ہو جائے نا کہ فلاں کے ساتھ ہماری لڑائی ہے، تو ہمیں ایک ٹینشن بن جاتی ہے اور اس کا سامنا کرنے سے مزید لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے غیبت کرنے سے نا کئی مسائل بنتے ہیں، کئی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے جو ہے پھر فساد جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دوسرے مسلمان کی غیبت کرنے سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ